خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی صبح ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم افسیوں کے پہلے باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے اس سے خداوند کے کلام کو سنیں۔ فی زمانہ میرے عزیزو، خدا کے لوگ دعا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے رہے ہیں۔ اگر ہم رسولوں کے اعمال کا بغور جائزہ لیں تو ابتدائی کلیسیا کے بہت تیزی کے ساتھ جو پھیلنے کی وجہ تھی وہ دعا تھی، کیونکہ جب ہم اعمال کی کتاب سے ابتدائی کلیسیا کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے میں، رسولوں سے تعلیم پانے میں، روٹی توڑنے میں اور آپس میں رفاقت رکھنے میں مشغول رہے۔ میرے عزیزو، جو حوالہ آج کی صبح آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس میں بھی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، اور خصوصاً افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 15ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک کا جو حوالہ ہے اس میں ہمیں مرد خدا پولوس کی افسس کی کلیسیا کے لیے مانگے جانے والی دعا کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ خداوند کا بندہ پولوس اس حوالے کے اندر افسس کی کلیسیا کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس سے قبل کہ ہم اس دعا کے ان جملہ نکات پر غور کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولوس کی یہ دعا انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس دعا میں پہلے حصے میں خداوند کا بندہ پولوس رسول افسس کی کلیسیا کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں وہ کلیسیا کے لیے خداوند کی حضور فریاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ خداوند ان جملہ باتوں میں کلیسیا کی رہنمائی کرے، ان کو برکت بخشے، اور پھر اس دعا کا جو تیسرا خاص حصہ ہے اس میں وہ ان خاص نکات کا علیحدہ تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کن باتوں کے لیے خداوند کے حضور افسس کی کلیسیا کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دعا کے ان جملہ نکات پر غور کریں گے۔ جب ہم 15ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو خداوند کا بندہ پولوس افسس کی کلیسیا کے لیے کہتا ہے، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، بلکہ کہتا ہے اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ 15ویں اور 16ویں آیات کے اندر مرد خدا پولوس افسس کے لیے، افسس کے ایمانداروں کے لیے خصوصی طور پر ان کے ایمان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے، اور وہ ان کے اس ایمان کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے کہ ان کا ایمان خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لکھا ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ بظاہر اردو ترجمے میں ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ہی بات ہے جس کے لیے وہ خداوند کے حضور افسس کی کلیسیا کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے، تاہم اگر آپ مختلف
انگریزی تراجم پڑھیں یا آپ کو بائبل مقدس کے اصل یونانی متن تک رسائی حاصل ہے یا آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس بات کا بخوبی جائزہ لگائیں گے کہ یہاں پر مرد خدا پالوس جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے نہ صرف ان کے ایمان کے لیے بلکہ ان کی محبت کے لیے جو کلیسیا کے ساتھ ہے، دیگر ایمانداروں کے ساتھ ہے، ان جملہ نکات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ مجھے موقع ملا کہ میں ESV ٹرانسلیشن کو دیکھوں، NIV ٹرانسلیشن کو دیکھوں، اسی طرح سے KJV ٹرانسلیشن کو دیکھوں، RSV ٹرانسلیشن کو دیکھوں۔ ان چاروں انگریزی تراجم کے اندر نہ صرف پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے، بلکہ ان کی جو محبت ہے اس کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ پہلا خیال میں اس دعا کے حوالے سے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پالوس کا دل افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ایمان میں جو ان کا خداوند یسوع مسیح کی ذات پاک ہے اور ان کی محبت جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جنس ایمانداروں کے لیے ہے، وہ اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ کاش ہم فردن اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم خاندانی طور پر، ہم کلیسیائی طور پر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ کیا جس طرح افسس کی کلیسیا کا ایمان، افسس کی کلیسیا کی آپس کی محبت پالوس کے لیے شکر گزاری کا جواز بن گئی تھی اور وہ ان کے لیے شکر کرنے سے باز نہیں آتا، کیا فردن میری اور آپ کی محبت، میرا اور آپ کا خدا یسوع مسیح کی ذات پاک پر ایمان، بھروسہ، یقین اور توکل، کیا ایسا ہے کہ ہمارے دیگر ایماندار بہن بھائی ہماری زندگیوں کو دیکھ کر جس طرح پالوس افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کے ایمان اور ان کے محبت کو دیکھ کر خوش ہے اور ان کے لیے شکر گزاری کرنے سے باز نہیں آتا، کیا ایسا ہی ایمان، کیا ایسی ہی محبت بطور ایماندار بیت الحم کی کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں تو آج بطور بیت لحم کی کلیسیا کے ایماندار ہونے کے ناطے سے ہمیں خداوند سے کہنا چاہیے کہ خداوند خدا، جیسا ایمان، جیسی محبت تو نے افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے اندر پیدا کر دی تھی کہ خداوند کا بندہ پالوس ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، خداوند تو فردن میری زندگی میں، میری بیوی کی زندگی میں، میرے شوہر کی زندگی میں، میرے بچوں کی زندگی میں، میرے بہن بھائیوں کی زندگی میں، میرے ماں باپ کی زندگی میں، میری کلیسیا کے ایک بھائی، ایک بہن کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں خداوند ویسا ہی ایمان، ویسی ہی محبت پیدا کر دے تاکہ وہ اور خداوند کی پہچان اور اس کے عرفان میں ترقی کرتے چلے جائیں۔ 15ویں اور 16ویں آیات کے اندر مرد خدا پالوس افسس کی کلیسیا کے ایمان اور ان کی محبت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان، ان کی محبت واقعی اس کے لیے ایک محرک ہے، گویا اس کو تحریک دیتی ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ واقعہ ہی ان کا ایمان اور ان کی محبت اس قدر افزائش پا رہی ہے، ترقی پا رہی ہے جب سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے کہ خداوند کا خادم ان کے لیے شکر گزاری کر رہا ہے۔ پھر جب ہم 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو مرد خدا پالوس جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کے لیے خداوند سے درخواست کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خداوند سے التجا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا
جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ پہلے حصے میں تو وہ افسس کی کلیسیا کے ایمان، افسس کی کلیسیا کی جو محبت ہے اس کے لیے شکر گزار ہے، لیکن دوسرے حصے میں وہ افسس کی کلیسیا کے لیے حکمت اور مکاشفہ کی روح مانگ رہا ہے، اور دوسرے حصے کے اندر وہ خداوند سے یہ بھی درخواست کر رہا ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ افسس کی کلیسیا جس کے ایمان اور جس کی محبت کے لیے خداوند کا بندہ دعا کرنے سے، شکر گزاری کرنے سے باز نہیں آتا، ابھی تک وہ روح القدس کی نعمت سے خالی تھے، قطعاً وہ ان کے لیے کسی دوسرے تجربے کی، سیکنڈ ایکسپیرینس کی قطعاً درخواست نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہی روح جو ان کی نئی پیدائش کے موقع پر ان کو دیا گیا تھا، گویا وہ اس میں مزید خدا کے پاک روح کی معموری کو، اس کے مزید فہم کو، اس کی مزید حکمت کو، اسی روح القدس کے وسیلہ سے مزید جو مکاشفات ان کو عطا کیے گئے تھے، گویا خدا ان مکاشفات کی مزید سمجھ افسس کی کلیسیا کے لیے مانگ رہا ہے، اور وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، میں جب اس حوالے کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے ایک خاص چیز جو اس حوالے کے اندر دیکھی۔ خداوند کا بندہ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دنیوی باتوں کے لیے قطعاً دعا نہیں کر رہا، اس کی دعا کہ جو نکات ہیں وہ کلی طور پر روحانی نوعیت کے ہیں، وہ ان کے لیے قطعاً مالی خوشحالی کی دعا نہیں کر رہا ہے، وہ ان کی جسمانی شفا کے لیے درخواست نہیں کر رہا ہے، وہ اس بات کے لیے بھی درخواست نہیں کر رہا ہے کہ خداوند ان کی زندگیوں میں موجود ہر طرح کی آزار رسانی یا دکھوں کے تمام پہلوؤں کو ختم کر دے، بلکہ وہ ان کے لیے ملتجی ہے کہ خداوند انہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور خداوند اپنے فضل سے ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ باتوں کے لیے ان میں حکمت کی کمی ہے، خدا کے مکاشفات کی ابھی تک ان کو پوری سمجھ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں پورے طور پر ابھی کھلی نہیں ہیں۔ بہت دفعہ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لینے کے باوجود لوگ حکمت میں، لوگ مکاشفہ کی روح میں، لوگ پورے طور پر ترقی نہیں کرتے، ان کے دل کی آنکھیں روشن نہیں ہوتی، وہ ایک جگہ پر گویا جمود کا اسی طرح سے ساکن ہونے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بالکل جمود کی سی کیفیت کا سامنا کرتی رہتی ہیں، اور وہ روحانی طور پر بلوغت کے درجہ تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا کرے کہ خداوند افسس کی کلیسیا کے لوگوں کو حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، ان کے لیے دعا کرے کہ ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ جو برکات خداوند نے ان کو بخشی ہیں وہ ان برکات کے بارے میں جان کر ان کا دل شکر گزاری سے بھر جائے کہ خداوند نے آج تک ان کو کیسی کیسی برکات جو ہیں وہ نواز رکھی ہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، 18ویں آیت سے لے کر خاص طور پر جو 19ویں آیت کے آخر تک کا حصہ ہے، اس میں وہ 3 باتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کرتا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے لوگ جان جائیں اس حکمت اور مکاشفہ کی روح کے باعث، ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ وہ 3 باتوں کو جان جائیں۔ اور پہلی چیز جس کے جاننے کے لیے وہ خداوند کے حضور دعا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بلانے سے کیسی امید۔ وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے کہ وہ امید جو ایک ایماندار کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے، اس کی بادشاہی کا شہری بننے کی وجہ سے، نئے مخلوق ہونے کی وجہ سے خدا نے عطا کی ہے۔ اے خدا میری یہ آرزو ہے کہ افسس کی کلیسیا کے لوگ اپنے بلائے جانے کی امید کو جان جائیں۔
بائبل مقدس میں خاص طور پر نئے عہد نامے میں امید کا لفظ جو ہے وہ 53 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور صرف رومیوں کے خط کے اندر ہی میرے عزیزو امید کا لفظ جو ہے وہ 13 مرتبہ، دیگر تمام عہد جدید کی کتابوں سے زیادہ مرتبہ تذکرہ امید کا جو ہے وہ رومیوں کے خط کے اندر کیا گیا ہے۔ اور میرے عزیزو وہ خداوند سے افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا گو ہے کہ خداوند ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، خداوند تو ان کو حکمت اور مکاشفہ کی روح عطا کر دے تاکہ یہ اس امید کو جان سکیں جو خداوند خدا تو نے ان کو اب بخش دی ہے۔ لیکن جب ہم افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی خاص طور پر 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند کا بندہ پولس اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ اس سے قبل کہ وہ نئی پیدائش کا تجربہ پاتے، اس سے قبل کہ وہ یسوع مسیح کی بادشاہی کے شہری بن جاتے، ان کی حیثیت کیا تھی؟ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ وہ کہتا ہے پہلے تم نا امیدی میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب تمہیں معلوم ہو جائے، خداوند تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، خداوند تمہارے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ تم جان سکو کہ تمہارے بلائے جانے سے کیسی امید خدا نے تمہیں بخش دی ہے۔ میرے عزیزو نہ صرف افسس کی کلیسیا کے لوگوں کو اس امید کو جس کو وہ پورے طور پر نہیں جان رہے تھے، آج کے ایمانداروں کو اور ہر زمانے کے ایماندار کو اس امید کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کی ہے۔ میرے عزیزو افسیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہے۔ مسیحی امید، مختلف طرح کی مسیحی لوگ جو ہے وہ امیدیں نہیں رکھتے، ان کی امیدیں فرق لوگوں سے، فرق ہستیوں سے لگی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مسیحی شخص جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جو خدا کی بادشاہی کا شہری بن جاتا ہے، میرے عزیزو اس کے پاس ایک امید ہوتی ہے، واحد امید ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس امید کی ایک اور خاص خوبی جو میں بتانا چاہتا ہوں، رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ مسیحی امید جو ہے وہ کیسی امید ہے؟ رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 2 آیت کے مطابق ایک مسیحی کی امید خدا کے جلال کی امید ہے، اور جن لوگوں کو یہ امید رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 2 آیت کے مطابق عطا کر دی گئی ہے، ان کو اس امید پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو ایک جلال کی، خدا کے جلال کو دیکھنے کی امید بخش دی گئی ہے۔ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا مگر اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ہم پر ظاہر کیا۔ لیکن میرے عزیزو ایک وقت آئے گا جب خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آپ سکونت کرے گا، وہ اس کے لوگ ہوں گے اور وہ ان کا خدا ہوگا، اور خدا کے لوگ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق اس کا منہ دیکھیں گے، اس کا جلال دیکھیں گے۔ یہ امید ایک مسیحی شخص کو دلائی گئی ہے، ایک ایماندار شخص کو دلائی گئی ہے۔ سو ہماری امید خدا کے جلال کی امید ہے، اس لیے ہمیں بطور ایماندار ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے رومیوں 5ویں باب کی 3 آیت میں صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں کیونکہ ہمارے پاس جلال کی امید ہے۔ اور یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور پھر پولس کہتا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ امید جو ہے وہ ہمیں شرمندگی سے باز رکھتی ہے۔
اس لیے میرے عزیزو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے اس امید کے لیے جو خدا نے اپنے لوگوں کو بخشی ہے، اور وہ امید جلال کی امید ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز امید کے حوالے سے جو میں خداوند کے پاک کلام سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پہلے پطرس کے پہلے باب کے مطابق ایک اور جو اسپیکٹ ہے، خاص طور پر اس کی جو سمت ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو مسیحی امید ہے وہ کیسی امید ہے۔ پہلے پطرس پہلے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہمیں مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، بطور ایماندار ہوتے ہوئے خداوند نے ہمیں نہ صرف اپنے جلال کی امید بخشی ہے، جیسا کہ ہم نے رومیوں کے خط کے 5ویں باب کی 2 آیت سے پڑھا، بلکہ ایک مسیح کو جو امید دی گئی ہے وہ زندہ امید دی گئی ہے۔ مسیحی امید ایک امید ہے، مسیحی امید خدا کے جلال کی امید ہے۔ پطرس کے خط کے مطابق مسیحی امید جو ہے وہ زندہ امید ہے۔ اور اسی طرح سے پہلا کرنتھیوس کا 13ویں باب کے مطابق مسیح امید جو خدا کے لوگوں کو بخشی گئی ہے وہ دائمی امید ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اب ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں۔ جو امید ہے جو خدا کے لوگوں کو بخشی گئی ہے وہ عارضی نہیں ہے، وہ دائمی امید ہے، وہ سدا رہنے والی امید بخشی گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب آج ہم خداوند کا کلام سننے کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں تو میں جو پہلا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پالوس افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے، خداوند افسس کی کلیسیا کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، خداوند تو ان کو مکاشفہ اور حکمت کی روح بخش دے تاکہ یہ اس اپنے بلائے جانے کی امید کو جان سکیں جو تو نے ان کو عطا کی ہے، جو جلال کی امید ہے، جو زندہ امید ہے، اور جو ابدی اور دائمی امید تو نے بخشی ہے، جو واحد امید ہے۔ اور کلسیوں کے خط کے مطابق وہ امید ہماری کسی چیز کے لیے نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح کی ذات کے لیے ہے۔ یسوع مسیح ہماری امید کا ہے۔ اس لیے جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی کونے میں، جب ہم اپنی زندگی کے مختلف کٹھن حالات میں سے گزرتے ہیں، ہمیں نا امید نہیں ہونا، بلکہ زبور 62 کی طرح جس طرح کہ وہاں پر لکھا گیا ہے اور ہم گاتے بھی ہیں، خداوند نو ڈیک دی رہے آرام نال میری جان کے، اوس تو میری ہے امید و میری ہے چٹان۔ وہی ہماری امید گاہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا گو ہے، خداوند وہ اس امید کو جان جائیں جو تو نے اپنی کلیسیا کو عطا کر دی۔ اور دوسری بات پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسے کچھ ہے۔ پہلی چیز وہ چاہتا ہے کہ افسس کی کلیسیا کے لوگ جان جائیں کہ خداوند نے ان کو کیسی بڑی امید بخشی ہے، اور دوسری بات جس کے لیے وہ دعا گو ہے افسس کی کلیسیا کے لیے وہ یہ ہے کہ خداوند نے ان کو کیسی میراث جو ہے وہ عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں خاص طور پر نئے عہد نامے میں میراث کا جو لفظ ہے وہ تقریباً 14 دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پر جب بھی میراث کا ہم تذکرہ خاص طور پر نئے عہد نامے سے پڑھتے ہیں تو میراث کے لفظ سے ہمیں بنی اسرائیل کے قبیلوں میں جب وہ ملک معدہ میں آ گئے تو ان میں تقسیم ہونے والی میراث کی یاد آ جاتی ہے۔ جب وہ خداوند کی پیروی کرتے ہوئے ملک مصر کو چھوڑ کر وہ ملک کنعان میں آ کر بس گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبائل کے اندر میراث کی تقسیم کی گئی، قرعہ ڈالا گیا اور ان کے قبیلوں کے شمار کے مطابق ان کو میراث عطا کی گئی۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے جس طرح پرانے عہد نامے کی کلیسیا کو ایک دنیاوی
میراث عطا کی گئی، اسی طرح سے نئے عہد نامے کے لوگوں کو ایک خاص قسم کی میراث عطا کی گئی ہے جو دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ نہ زمینی ہے بلکہ وہ آسمانی ہے، اور وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ اس لیے خداوند کا بندہ پولس رسول افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا گو ہے، خداوند خدا ان کے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ جان جائیں کہ اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ کتنی دفعہ ہم اپنی اس میراث سے ناواقف رہتے ہیں، ہم اپنی توجہ اس میراث کی طرف جو خدا کے حضور آسمان پر خدا کے مقدسوں کے لیے محفوظ ہے، ہم اس سے آشنا نہیں ہوتے، اور جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے پاس جب ہم طرح طرح کی سہولیات دیکھتے ہیں، ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ بطور مسیحی ہو کر، بطور مسیحی میرے پاس کیا ہے، خداوند نے مجھے کیا دیا ہے۔ میرے عزیزو، ایسی فیلنگز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندہ ابراہیم کو بھی آئی تھی، جب وہ خداوند کے ساتھ چلنے لگ پڑا تو بے اولاد ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہوا۔ اس نے کہا دیکھ خداوند، دمشقی الیعزر میرے گھر کا مختار ہوا چاہتا ہے۔ اس کے پاس میراث تھی لیکن اس کے پاس وارث نہیں تھا۔ میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں مسیح کے ہم میراث بنایا ہے، اور ہماری میراث جو ہے وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ اس لیے پولس افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے، خداوند ان کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، خداوند تو ان کو حکمت اور مکاشفہ کی روح بخش دے تاکہ یہ اس میراث کی بابت جان جائیں جو خداوند خدا تو نے ان کو عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، وہ میراث کیسی ہے؟ اگر ہم پطرس کا خط تو اس کا پہلا باب پڑھیں تو اس میراث کے بارے میں پہلا پطرس پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ جو مسیحی میراث ہے وہ غیر فانی ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہونے والی، بے داغ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیزیں ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، بہت دفعہ وہ موسم کی وجہ سے، وہ دیگر چیزوں کی وجہ سے داغدار ہو جاتی ہیں اور زوال پذیری کا شکار ہو جاتی ہیں، لیکن جو میراث خدا کے مقدسوں کے لیے ہے وہ غیر فانی ہے، وہ بے داغ ہے، وہ لازوال ہے۔ اور ایک اور پہلو جس کا ذکر خداوند کا بندہ پطرس اس آیت خاص طور 5ویں آیت کے آخر میں کرتا ہے، وہ آسمان پر محفوظ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بطور مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں نہ تو امید کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوڑنا ہے، امید کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے آسمان پر ایک میراث عطا کی ہے۔ اور میرے عزیزو، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لوگوں کی میراث زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ خدا کے لوگوں کی میراث میرے عزیزو جو ہے وہ وقتی نہیں ہے بلکہ وہ تا ابد رہنے والی ہے، دائمی میراث ہے، لازوال ہے، اور وہ بے داغ ہے، اور اسی طرح سے وہ غیر فانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور خداوند سے اس بات کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی میراث اور اس دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی توجہ لگا کر خداوند کی اس میراث سے اپنی توجہ نہ ہٹا لیں۔ بہت دفعہ ایماندار بائبل مقدس میں وہ خداوند کے ساتھ اگرچہ چلنے والے تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی میراث اور دنیاوی چیزوں کی خاطر اپنے ایمان کے جہاز کو غرق کر لیا۔ اکن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح سے نئے عہد نامے میں حننی اور سفیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم ہمنیس اور سکندر ٹھٹھیرے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم دیگر کچھ ایسے ایمانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں جنہوں نے دنیاوی میراث کے لیے، دنیاوی روپے پیسے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو
خراب کر لیا، اپنی آخرت کو بگاڑ لیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بطور ایماندار ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنی نظریں آسمانی میراث پر لگانی ہیں، اور وہ دعا کرتا ہے خداوند تو ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ یہ اس میراث کو جان جائیں جو تو نے ان کو بخشی ہے۔ اور تیسری بات جس کے لیے وہ خاص طور پر دعا کرتا ہے افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے، اس کا ذکر 19ویں آیت میں ملتا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، امید کیسی کچھ ہے، میراث کیسی کچھ ہے، اور پھر وہ خدا کی قدرت کا ذکر کرتا ہے ایمان لانے والوں کے لیے کیسی بے حد ہے میرے عزیزو۔ اور ہمیں تیسری بات جس کے لیے خاص طور پر وہ افسس کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے، وہ خدا کی فراہم کردہ ایمانداروں کے لیے جو قدرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جان جائیں۔ تقریباً 119 مرتبہ قدرت کے لیے جو استعمال ہونے والا لفظ یہاں پر آیا ہے وہ نئے عہد نامے میں 119 مرتبہ آیا ہے، اور بہت دفعہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس قدرت کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس توجہ پر اپنی نظریں نہیں جماتے جو ایک ایماندار کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی قدرت کی بدولت ہم روز بروز خداوند کی پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی قدرت کی بدولت کلام میں لکھا اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب ہو، اور اسی قدرت کی بدولت میرے عزیزو ہم منادی کے کام کو، انجیل کی بشارت کے کام کو انجام دیتے ہیں، اور وہی قدرت آج بھی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، اور لوگ یسوع مسیح کو قبول کر کے خواہ وہ کسی رنگ، کسی مذہب، کسی علاقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر آج بھی نجات کے تجربے کو حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے وہ دعا کو ہے کہ خدا میری دعا ہے کہ کلیسیا، افسس کی کلیسیا کے لوگ اس امید کو جان جائیں، اس میراث کو جان جائیں، اور اسی طرح سے خدا کی اس بڑی قدرت کو جان جائیں جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ اور پھر 20ویں آیت سے لے کر خاص طور پر 22ویں آیات کے اندر وہ دلیل دیتا ہے کہ خداوند کی قدرت واقعہ ہی کام کرتی ہے، اور کس طرح سے خداوند نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اور خاص طور پر وہ ذکر کرتا ہے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ گویا خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اور مردوں میں سے جلانے کے بعد اسے آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ اور یہی نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے 21ویں آیت میں، اور ہر طرح کی حکومت، اختیار، قدرت، ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی جو آسمانی مخلوقات پر، اسی طرح سے جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں ان پر جو خداوند یسوع مسیح کی جو سرفرازی ہے، یہاں پر اس سرفرازی کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی کس کی بدولت ہے؟ وہ خدا باپ کی قدرت کی بدولت ہے۔ اور پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا ہے، اور سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے۔ کس کی بدولت؟ خدا کی قدرت کی بدولت۔ خدا کی قدرت نے اسے زندہ کیا، خدا کی قدرت نے اسے آسمانی مقاموں پر بٹھایا، خدا کی قدرت نے اسے ابلیس پر اختیار دے دیا، ابلیسی قوتوں پر اختیار بخشا ہے، اور اب وہ کلیسیا کا سردار ہے۔ سب چیزیں اس کے پاؤں تلے کی گئی ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے افسس کی کلیسیا کے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ وہ جان جائیں کہ جس خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اختیار والا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پیشتر کہا، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار سے مراد طاقت ہے،
جو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو فراہم کی ہے۔ اور خاص نقطہ جو میں 23ویں آیت سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح کلیسیا کا سردار ہے۔ اب وہ اس اختیار کا، اب اس طاقت کا، اب اس قدرت کا منبع اور ماخذ ہے، اور اب وہ کلیسیا کا سرچشمہ ہے، اب وہ کلیسیا کا سر ہے۔ کلیسیا چونکہ اس کا بدن ہے، اس لیے اب جو قدرت اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے، کلیسیا چونکہ اس کے بدن کی کا اعضاء ہیں، کلیسیا چونکہ یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، اس لیے جو قدرت اب اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے، وہی قدرت اب مقدسین لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن وہ اس سر کی بدولت ہے جو مسیح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، پولس افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی محبت کے لیے تو شکر گزاری کرتا ہے، لیکن ان کے لیے دعا گو ہے خداوند ان کو حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، خداوند ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، تاکہ خداوند نے جو امید، خداوند نے جو میراث ان کو بخشی ہے، خداوند نے جو قدرت بخشی ہے، وہ اس کو جان جائیں اور اس دنیا میں وہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، پریشان ہو کر اور ڈاواڈول ہو کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزاریں کہ ان کے پاس ایک جلالی امید ہے، ایک زندہ امید ہے، ایک دائمی امید ہے، واحد امید ہے، اور ان کے پاس جو میراث ہے وہ جلالی ہے، آسمانی ہے اور دائمی ہے، اور ان کے پاس جو قدرت ہے وہی قدرت ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح خداوند کا بندہ پولس افسس کی کلیسیا کے لیے ان 3 باتوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ کاش افسس کی کلیسیا کے لوگ اس امید سے، اس میراث سے، اس قدرت سے آشنا ہو جائیں، میری دعا ہے کہ بیت الحم کی کلیسیا کے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فراہم کردہ امید، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فراہم کردہ میراث اور خداوند یسوع مسیح کے طفیل فراہم کردہ قدرت اور طاقت سے مالا مال ہو جائیں، تاکہ اس دنیا میں خداوند کے جلال کو ظاہر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔